أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 181 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر وہ پیچھے کوئی مال چھوڑ رہا ہو تو وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں معروف طریقے سے یعنی دستور کے مطابق وصیت کرے. ایسا کرنا متقیوں پر لازم ہے. سامعین کرام کو واضح رہے جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 181 میں جس وصیت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے وہ ایک عمومی وصیت ہے. اور جیسا کہ بالعموم انسان کے بیوی بچے بہن بھائی اور اگر ماں باپ زندہ ہوں تو وہ اس کے وارث ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے مرسل چونکہ روحانی وجود ہوتے ہیں لہٰذا ان کی روحانیت کی وارث ان کی جسمانی اولاد کی بجائے ان کی امتیں یا جماعتیں ہوا کرتی ہیں. سورت البقرہ کی آیت نمبر 181 کی روشنی میں مرسلوں پر بھی فرض ہے کہ جب ان کی اجل کا وقت آ جائے تو وہ الہی حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے اپنی امت یا اپنی جماعت کے آگے تحریراً یا زبانی اپنی وصیت کا اظہار فرما دیں. یہی وجہ ہے کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 181 میں بیان فرمودہ الہی حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے حضرت امام مہدی و مسیح موعود الاسلام اپنے رسالہ الوصیت کے آغاز میں یعنی روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 301 پر فرماتے ہیں چونکہ خدائے عز و جل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے اور اس بارے میں اس کی وحی اس قدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا اور اس زندگی کو میری پر سرد کر دیا. اس لیے میں نے مناسب سمجھا
کہ اپنے دوستوں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو میرے کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیں چند نصائح لکھوں۔ لیکن سامعین کرام، یہ تو حضور سامنے یہ جو نصائح تھیں چند، ان کا ذکر آپ کے سامنے جس رسالہ میں فرمایا اس کا نام آپ کے سامنے الوصیت رکھا، اور یہ دسمبر 1905 میں آپ علیہ السلام نے تحریر فرمائی تھی۔ لیکن ابھی جو میں نے آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 آپ لوگوں کے آگے تلاوت کی ہے، اسی صورت کی اگلی آیت جو 182 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، پھر جنہوں نے اس کے سن لینے کے بعد، یعنی وصیت کے سننے کے بعد اسے بدل ڈالا، یعنی اس میں ترمیم و تنسیخ کر دی، تو اس کا گناہ وصیت بدلنے والوں پر ہوگا۔ یقیناً اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق سامعین کرام، موسی نے اپنی اولاد کے لیے یا اپنی ضروریت کے لیے جو وصیت کی ہو یا لکھی ہو، اگر موسی کی وفات کے بعد اس کی وصیت میں کوئی اور انسان تغیر و تبدل کر دے، یعنی جو وصیت میں کہا گیا ہو اس کے مطابق عمل کرنے کی بجائے اس کے برخلاف عمل کیا جائے، تو ایسا کرنے والا خدا تعالیٰ کی اس فرمان کے مطابق جو ابھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اس کے مطابق وہ یقیناً ایک گناہ کے مرتکب کرنے والا ہوگا، یعنی وہ ایک گناہ گار ہوگا۔ خواتین و حضرات، اب میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی الوصیت کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دسمبر 1905 میں اپنی جماعت کے لیے یہ جو الوصیت لکھی تھی، یعنی یہ جو رسالہ ہے، یہ رسالہ کل 34 صفحات پر مشتمل ہے، یعنی روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 299 سے صفحہ 332 تک، یہ کل 34 صفحات پر مشتمل رسالہ ہے، جس کا حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے الوصیت نام رکھا تھا۔ بانی جماعت حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے بعد اپنی جماعت کا نظم و نسق چلانے کے لیے اپنی الوصیت میں سوائے صدر انجمن احمدیہ کے کسی اور خلافتی نظام کا نہ ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی تجویز فرمایا ہے۔ آپ سب سامعین کو نہ رسالہ الوصیت میں اور نہ ہی حضور اسلام کی کسی اور تحریر و تقریر میں آپ کی طرف سے تجویز کردہ یا آپ کی طرف سے منظور شدہ کوئی خلافتی نظام نہیں ملے گا۔ آپ کی وصیت اور آپ کے حکم کے مطابق آپ کے بعد روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے یا مئو ذکی غلام کی بعثت تک جماعت احمدیہ کے ہر قسم کے فیصلے انجمن کے ممبران یعنی مجلس معتمدین کی اکثریتی رائے کے مطابق ہونا ضروری تھے۔ یہ حضور اسلام کی تحریر کردہ الوصیت کا منشا اور مدعا اور مقصد تھا۔ اور سامعین کرام، یہ وہ حقیقت ہے جس کا بذات خود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے 31 اکتوبر و 3 اور 5 نومبر 1925 کے اخبار الفضل میں اقرار کیا ہوا ہے، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ اسی انجمن کو حضور صاحب نے رسالہ الوصیت میں اپنا جانشین قرار دیا تھا، جیسا کہ آپ رسم فرماتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں،
چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں کہا، جانشین فرمایا ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ حضور صاحب نے اس انجمن کے 14 ممبران سامعین کرام نامزد فرمائے تھے، جنہیں مجلس معتمدین کا نام دیا گیا تھا۔ حضور صاحب نے ان جو ممبران تھے مجلس معتمدین 14 تھے، ان میں سے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انجمن کا صدر، مولوی محمد علی صاحب کو سیکٹری اور خواجہ کمال الدین صاحب کو اس انجمن کا قانونی مشیر مقرر فرمایا تھا۔ حضور صاحب نے انجمن کے سربراہ کے لیے سامعین کرام بھی خلیفۃ المسیح یا امام کا نام یا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اسے صرف پریزیڈنٹ کا نام دیا تھا۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں رسالہ الوصیت میں سے۔ انجمن کے تمام ممبران کو بحیثیت مجموعی جانشین قرار دیا تھا۔ انجمن کے لیے بھی، جیسا کہ میں ابھی کہہ چکا ہوں، جانشین کا لفظ استعمال فرمایا تھا، نہ کہ خلیفہ کا۔ خلیفہ کا لفظ حضور صاحب نے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے اس رسالہ الوصیت میں۔ انجمن کے دائرہ کار یا اختیار یعنی اتھارٹی کیا تھی؟ یعنی حضور صاحب نے یہ رسالہ تو لکھا، کیا اس میں جو آپ علیہ السلام نے انجمن بنائی اس کے ممبران نامزد فرمائے، کیا ان کا کوئی دائرہ کار، ان کی کوئی اتھارٹی بھی آپ نے بیان فرمائی؟ یقیناً بیان فرمائی ہے۔ اس حوالہ سے حضور اسلام فرماتے ہیں، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے۔ اس انجمن کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس سے مراد یہ تھی کہ اس انجمن کے جو 14 ممبران ہیں ان کے بارے میں حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ ان 14 ممبران کا جس معاملہ کے بارے میں جس معاملہ کو یہ سمجھیں، صحیح سمجھیں، یا جس معاملہ کے حوالے سے ان میں کثرت رائے پیدا ہو جائے، وہی رائے ان کی صحیح بھی ہوگی اور قطعی بھی ہوگی۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو۔ اور پھر حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد ہی کافی ہوگا۔ مرزا غلام احمد رفیع اللہ عنہ، 27 اکتوبر 1907۔ اور سامعین کرام، الغلام.com ویب سائٹ پر نیوز نمبر 91 سے حضور صاحب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا ایک فیصلہ ہے جو انہوں نے مجلس معتمدین کے بارے میں کیا تھا۔ میں چند باتیں حضور صاحب کے اس فیصلے کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب نے ان مجلس معتمدین جو تھی، ان کے صدر انجمن احمدیہ کے ممبران کو پابند کیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں ان کی زندگی میں، وہ حضور صاحب کو ضرور اس کی اطلاع دیں۔ وہ پابند ہیں اس کے کہ وہ حضور صاحب کو اطلاع دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، حضور صاحب نے یہ جو ان کو اختیارات دیے تھے مجلس معتمدین کو، حضور صاحب ان کے کسی فیصلے کو بھی اپنی زندگی میں رد کر سکتے تھے، کیونکہ یہ جو ممبران تھے انہوں نے خود بنائے تھے، جبکہ وہ یعنی حضور صاحب اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے تھے، کھڑے کیے ہوئے تھے، لوگوں نے نہیں بنائے تھے۔ لہذا جن لوگوں کو خود انسان مبعوث کرے یا بنائے، نامزد کرے، ان کے کسی فیصلے کو وہ بنانے والا رد بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ حضور صاحب نے فرمائی تھی کہ یہ معاملات میری زندگی تک ایسے ہوں گے، میری وفات کے بعد انجمن کی کثرت رائے جو ہوگی وہی صحیح اور وہی قطعی ہوگی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ، سامعین کرام، اپنے 15 اکتوبر 1909 کے خطبہ عید الفطر میں اس صدر انجمن احمدیہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اس کا میں نے ذکر گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کیا، اس دفعہ پھر میں کر دیتا ہوں۔
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو۔ اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو صدر انجمن احمدیہ کے ممبران تھے یا جو مجلس معتمدین تھی، ان کے جو ممبران تھے وہ ان کی کیا طاقت تھی، خود وہ کیا تھے۔ خود خلیفۃ المسیح اول صاحب جو ان کے صدر بنائے گئے تھے وہ فرما رہے ہیں تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ آگے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس سے تمہیں اکٹھا کر دیا، یعنی اپنا نام نہیں لیا۔ دراصل جب حضور سامنے اپنی زندگی میں خلیفۃ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا صدر بنا دیا تو اس کا مطلب یہ تھا، یہی بات تھی کہ اس کو خلیفہ بنا دیا، لیکن براہ راست نہیں، بالواسطہ رنگ میں اللہ حضور سامنے اپنا منشا جو اپنا ارادہ تھا وہ ظاہر فرما دیا اس رنگ میں، براہ راست نہیں نامزد کیا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین یا اپنا خلیفہ۔ پھر آگے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ چنانچہ فرمایا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ النساء 116۔ میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے، باقی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے اور ان کی کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی فرمایا ہے۔ اپنی زندگی میں خلیفۃ المسیح اول نے صدر انجمن احمدیہ کو اہمیت دی، کیونکہ خلیفت یہ بانی جماعت اسلام کی قائم کردہ سی، اور کبھی بھی انجمن کے متعلق یا انجمن کے کثرت رائے کے فیصلے کے بارے میں کوئی ایسی باتیں حضور خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی۔ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جو میں نے ابھی الفاظ پڑھے ہیں ان کے مطابق صدر انجمن احمدیہ ہی دراصل مجلس انتخاب تھی۔ وہ خود فرما رہے ہیں کہ 14 ہی 14 وہ خلیفے تھے، خلیفۃ المسیح تھے۔ دوسری بات یہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب سامنے اپنے پیروکاروں میں سے کسی کو بھی براہ راست اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا، یہ بالواسطہ انہوں نے جو کام کیا تھا۔ تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ بالواسطہ رنگ میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی خواہش جو ہے اپنے جانشین کے بارے میں ظاہر فرما دی، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ مرض الموت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ اپنا مدعا ظاہر فرمایا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اپنے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دوں، نامزد کر دوں، لیکن بعد میں میرے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اور امت میری ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی کو بھی میرا جانشین کے طور پر قبول نہیں کرے گی، یعنی بطور جانشین کسی اور کو ابوبکر صدیق کے علاوہ قبول نہیں کرے گی۔ اس کے بعد پھر میرا یہ ردہ فوت ہو گیا، میں نے نامزد نہیں کیا اور میں نے امت پر چھوڑ دی یہ بات نا۔ ایسے ہی مرزا صاحب السلام نے اپنا خواہش جو تھی وہ پوری فرمائی صدر انجمن احمدیہ میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ ہی میرا جانشین ہونا چاہیے، لیکن براہ راست انہوں نے نامزد نہیں کیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، بلکہ ان کو صدر انجمن کی ایک باڈی بنا کر اس میں 14 ممبران منتخب کیے اور ان کو صدر بنا دیے۔ حضرت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ کیا مرزا محمود احمد کو بطور خلیفہ ثانی بنانے میں انجمن کے 13 میں سے 7 ممبران نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا؟ یعنی یہ سوال، خلیفۃ المسیح اول تو فوت ہو گئے، اس کے وقت جو خلافت ثانیہ کا انتخاب ہوا تھا جب مرزا محمود نے کروایا تھا، کیا اس انتخاب کے وقت 13 جو باقی ممبران رہ گئے تھے مجلس معتمدین کے یا صدر انجمن احمدیہ کے، کیا ان میں سے 7 ممبران کی ووٹ اس خلیفہ
ثانی جو تھا جو انتخاب کرا رہا تھا اس میں ان 7 ممبران کے ووٹ موجود تھے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، ان جو مجلس معتمدین کے ممبران تھے ان میں سے چند کے نام ملتے ہیں کہ وہ تھے وہاں پہ، لیکن اس کی صدر انجمن احمدیہ کی یہ 13 ممبران ہیں، ان کی اکثریت وہاں پر اس انتخاب میں حاضر نہیں تھی، نہ ان کو شامل کیا گیا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے۔ حضرت بانی جماعت الاسلام کی وصیت کو سامعین کرام کس نے بدلا اور کس نے پس پشت پھینکا تھا؟ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد تھے، یہ یاد رکھیں کہ وہ پہلے خلیفہ راشد تھے۔ اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود انہیں صدر انجمن احمدیہ کا صدر بنایا تھا، خود انہوں نے نامزد کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام صدر انجمن احمدیہ کے جو ممبران تھے متفقہ طور پر انہوں نے ان کو چن لیا کہ آپ ہی جانشین ہیں، اور حضرت مرزا صاحب السلام کے بعد آپ ہی ان کے خلیفہ کے طور پر آپ ان کی ذمہ داریاں جو آپ پوری فرمائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے وقت جتنے بھی ممبران موجود تھے جماعت احمدیہ کے، سب نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہی ہمارے جانشین ہیں حضرت مرزا صاحب السلام کی، یا خلیفہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ تو یہ وجوہات بتاتی ہیں کہ جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا صاحب السلام کی وفات کے بعد یہ واحد شخص تھا جس کو ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد تھا، اور اپنے 6 سالہ دور میں انہوں نے وہی کام کیا جو مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں شروع کیے تھے اور جس طرح وہ کرتے تھے۔ کوئی ایسی بات کمی بیشی حضور صاحب کی تعلیم میں نہ الوصیت میں خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں نہیں کی۔ سامعین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر 6 سالہ دور خلافت میں حضور صاحب کی بیان فرمودہ ہدایات کی روشنی میں تبلیغ اسلام کا کام جاری رکھا، اور ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا درس بھی دیتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت منکسر مزاج بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صاحب کی اولاد کا بے حد احترام کرتے تھے، لہذا مرزا محمود احمد صاحب نے اس بیجا عقیدت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی اپنی سیاسی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ خلیفۃ المسیح اول کو اپنے اختیارات استعمال کرنے چاہیے تھے، اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ میں یہاں پر آ کر اختلاف کرتا ہوں خلیفۃ المسیح اول کے ساتھ، کہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک جماعت کے لیڈر تھے صدر انجمن احمدیہ، اور پوری جماعت نے ان کو منتخب کیا تھا خلیفۃ المسیح اول۔ ان کے دور میں یہ کام کیوں مرزا بشیر الدین محمود کرتا رہا تھا، جس کا ابھی میں ذکر کروں گا۔ مثال کے طور پر سیاسی کارروائیاں محمود کی کیا تھیں؟ 1909 میں صدر انجمن احمدیہ کے ہوتے ہوئے ایک انجمن ارشاد اپنی الگ بنا لی، یعنی جب صدر انجمن احمدیہ ان کے باپ نے بنائی ہوئی تھی، موجود تھی، تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی جماعت احمدیہ میں ایک خلیفہ بھی موجود ہے، ایک انجمن ارشاد بناتا پھر رہا ہے، کیا یہ بغاوت نہیں تھی؟ نمبر 2، فروری 1911 میں مجلس انصار بنا لی، جب کہ صدر انجمن احمدیہ کے ممبران مجلس معتمدین کے نام سے موجود تھے، تو اس شخص کو یہ مجلس انصار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی بغاوت۔ نمبر 2۔ تیسرا، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں مسلم موعود کی صفات اور علامات بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ ہوئے گا، جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ یہ پیشگوئی مسلم موعود کا آخری اور چوتھا حصہ ہے، یہ الفاظ وہاں پہ اس سے شروع ہوتے ہیں۔ اس طرح سامعین کرام، وہ غلط دعویٰ مسلم موعود جس کا عملاً اعلان 1944 میں کیا، اس کی بنیاد جون 1913 میں اخبار الفضل جاری کر کے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ نمبر 4، 1913 میں ہی دعوت الی الخیر فنڈ کی بنیاد رکھی انہوں نے۔ خلیفہ موجود ہے، یہ کام کرتے پھر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب السلام کے جاری کردہ 2 چندوں، یعنی چندہ عام جس کی کوئی شرح نہیں تھی، اور چندہ وصیت جو اختیاری تھا، کہ ہوتے ہوئے اور خلیفۃ المسیح کے ہوتے ہوئے دعوت الی الخیر فنڈ کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ سب بغاوتیں تھیں، سیاسی کام تھے مرزا بشیر الدین محمود کے، ایک خلیفۃ المسیح، ایک خلیفہ راشد کے ہوتے ہوئے جماعت احمدیہ میں۔ انہوں نے اپنی آنکھ بند رکھی خلیفۃ المسیح اول نے کہ مرزا میرے آقا کا یہ بیٹا ہے،
ان کو یہ علم نہیں تھا اس وقت کہ اس آقا کے بیٹے نے کیا کام کرنا جماعت احمدیہ میں. آج جماعت کی جو حالت ہے، جس مقام پر جماعت احمدیہ بیٹھی ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو کر بیٹھی ہے، یہ اس بیٹے کے سارے کارنامے ہیں جس کا نتیجہ ہے آج جماعت احمدیہ بھگت رہی. الوصیت کی جو خلاف ورزی کے حصے میں آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی خلاف ورزی جو تھی وہ مرزا محمود احمد صاحب نے صدر انجمن احمدیہ کی اکثریت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مجلس ارشاد اور اپنی مجلس انصار میں اپنا بطور خلیفہ ثانی انتخاب کروایا تھا. یہ وہ کام تھے جو خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کرتے رہے تھے. ان کو پتہ یہ کیوں کر رہے پتہ تھا کہ میں نے خلافت پہ قبضہ کرنا ہے. یہ اس لیے یہ کام ہو رہے تھے. یہ ثبوت ہیں، کوئی قادیانی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، نہ کوئی خلیفہ نہ کوئی عالم. جو کہ حتبانیہ جماعت اسلام کی الوصیت کی سری خلاف ورزی تھا. جب بانیہ جماعت کہہ کے گئے ہوئے ہیں کہ یہ جو مجلس معتمدین ہے اس کی جو کثرت رائے ہوگی اس کا فیصلہ صحیح ہوگا، وہ قطعی بھی ہوگا. یہ جو کیا مرزا محمود نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت یہ جو کیا، جس نے انتخاب کرایا، کیا یہ درست مرزا صاحب کی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق تھا؟ ہرگز نہیں. کیونکہ حضور صاحب اپنے بعد ہر معاملہ میں سامعین کرام انجمن کی اکثریتی رائے کو ہی صحیح اور قطعی قرار دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. خلیفہ ثانی کے انتخاب کے وقت چند انجمن کے ممبران بھی تھے، یعنی ہم جانتے ہیں اس بات کو، ٹھیک تھے، لیکن انجمن کی اکثریت اس انتخاب میں نہ شامل ہوئی تھی اور نہ ہی مرزا محمود احمد صاحب نے انہیں شامل کیا تھا. تو مرزا صاحب علیہ السلام کی بنائی ہوئی صدر انجمن احمدیہ کی اکثریت جو تھی، وہ ممبران تھے، ان کا بغیر کوئی انتخاب بے خلافت ویلڈ نہیں ہو سکتا جماعت احمدیہ میں. حضرت اقدس علیہ السلام کی الوصیت کے مطابق سامعین کرام قائم کردہ انجمن نے قاعدہ نمبر 18 پاس کیا تھا، جو یوں تھا، یہ سن لیں، یہ بھی بعد میں انہوں نے کیا. یہ قاعدہ نمبر 18 اس طرح تھا کہ ہر معاملہ جس میں مجلس معتمدین اور اس کے متحد مجلس یا مجالس اگر کوئی ہوں اور صدر انجمن احمدیہ اور اس کی کل شاخہائے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حکم قطعی اور ناطق ہوگا. یہ ان کی وصیت ہے، ان کا اپنا قاعدہ بنایا ہوا ہے. اب اس فیصلے کو بدل کر اس کی دھجیاں کیسے اڑائیں گی، سنیے. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلافت کی گدی پر برجمان ہوتے ہی مورخہ 12 اپریل 1914 کو اجلاس سے شورا میں ایک قرارداد کے ذریعے پاس کروایا کہ قاعدہ نمبر 18 میں ترمیم کر کے حضرت مسیح موعود السلام کی بجائے حضرت خلیفۃ المسیح مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ ثانی کے الفاظ درج کیے جائیں. پہلی سوال تو ہے کہ خلیفہ کہاں تھے؟ وہ خلیفہ ثانی بنے کیسے تھے؟ وہ تھے ہی نہیں خلیفہ ثانی مرزا صاحب کے. وہ تو انہوں نے سیاسی کام کیا تھا، انہوں نے قبضہ کیا جماعت احمدیہ کی قیادت پر اور نام دیا خلافت کا، یوں میں خلیفہ ثانی ہوں. یہ جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں تاریخ احمدیہ جلد 4 صفحہ 142 پر ہیں. تیسری بات سنیے کہ حتبانیہ جماعت الاسلام میں الوصیت میں جو چندہ بسیطی کا اجرا فرمایا تھا، حضور صاحب نے اس کی غرض و غایت کے حصے میں فرمایا تھا کہ یہ رقم اعلی کلمہ اسلام اور اشاعت توحید کے لیے استعمال ہوگی. لوگ اس کا حوالہ الوصیت صفحہ 20 اور روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 318 پڑھ سکتے ہیں. یہ الفاظ بالکل مرزا صاحب نے اس کی غرض و غایت جو ہے الوصیتی چندہ میں جو بیان فرمائی وصیتی چندہ کی، وہ لکھی ہے. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضور صاحب کی اس وصیت کو کس طرح بدلا، سنیے. مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ ثانی صاحب جلسہ سالانہ 1942 کے موقع پر اپنی تقریر میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ یاد رکھو کہ وصیت صرف پہلی نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسری نسل کے لیے بھی ہے، اور اس سے بھی انہی قربانیوں کا مطالبہ ہے. اور چونکہ وصیت سے دنیا کے سامنے جنت پیش کی جا رہی ہے، اگلی نسل اس کو لینے سے کس طرح انکار کرے گی؟ بس دوسری نسل پھر اپنی خوشی سے بقیہ جائیداد کا 1/10 سے 1/3 حصہ قومی ضرورتوں کے لیے دے دے گی، اور پھر تیسری نسل اور پھر چوتھی نسل بھی ایسا ہی کرے گی، اور اس طرح چند نسلوں میں ہی
احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ اب نظام احمدیت کس کا ہے؟ وہ تو اس کا ہے جو جس کا قبضہ ہے جماعت پر۔ یا دوسرے لفظوں میں اس نے یہ نہیں کہا، نظام احمدیت کہہ دیا ہمارے قبضہ میں آ جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے، میرا سوال ہے جماعت احمدیہ کے افراد کے آگے کہ بانیہ جماعت نے یہ تحریک یعنی وصیت کی جو ہے اس لیے جاری فرمائی تھی کہ اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کا وعدہ پورا ہو۔ انہوں نے تو یہ مقصد مدعا ظاہر کیا۔ یہ ابھی میں نے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ سب احمدیوں کی جائیدادیں اپنے قبضہ میں کر کے انہیں کنگال کر دیا جائے۔ یہ ان کا مدعا اور مقصد نہیں تھا چندہ وسیعتی جاری کرنے کا، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے پروگرام تھے۔ اسی تقریر میں اگلے صفحہ پر وہ لکھتے ہیں، اگر وصیت کا نظام وسیع طور پر جاری ہو جائے تو مقصد بھی حل ہو جائے، فساد اور خون ریزی بھی نظر نہ آئے، آپس میں محبت اور پیار بھی رہے، دنیا میں کوئی بھوکا اور ننگا بھی دکھائی نہ دے، اور چند نسلوں میں انفرادیت کی روح کو تباہ کیے بغیر قومی فنڈ میں دنیا کی تمام جائیدادیں منتقل ہو جائیں۔ وہ صرف احمدیوں کی جائیدادیں ان کی نظر میں نہیں تھیں کہ قبضہ میں آ جائیں، بلکہ پوری دنیا کی جائیدادیں پر قبضہ کرنے کے ان کے پروگرام تھے چندہ وصیت کے ذریعے۔ اب سوال یہ ہے، ان کا یہ مقصد تھا پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی جائیدادیں ہمارے قبضہ میں آ جائیں، جبکہ حضرت مرزا صاحب اسلام نے یہ جو وسیعتی چندہ جاری کیا تھا غلبہ اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے کیا تھا، اور نہ کہ اس لیے جاری کیا تھا کہ لوگوں کی جائیدادیں لوٹ لی جائیں، دنیا کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ کوئی پروگرام نہیں تھا ان کا، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے پروگرام تھے، جو کہ خلیفہ بنا قبضہ کر کے جماعت پر، اور صدر انجمن احمدیہ جو مرزا صاحب اسلام کی قائم کردہ تھی اس کو ریجیکٹ کر کے، رد کر کے یہ بنا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھوکا اور ننگا بھی دکھائی نہ دے۔ جب دنیا کی تمام جائیدادیں آپ کے قبضے میں آ جائیں گی تو سوائے بھوکے اور ننگوں کے اور کون رہ جائے گا؟ سارے ننگے ہوں گے، بھوکے بھی ہوں گے، ننگے، کیونکہ جائیدادیں آپ کے پاس ہیں۔ تیسری وہ کہتے ہیں کہ قومی فنڈ میں دنیا کی تمام جائیدادیں، قومی فنڈ کون سا ہے؟ آپ کے قبضہ ہوگا۔ آپ تو جماعت احمدیہ کے مذہبی ڈکٹیٹر بن چکے ہیں۔ آپ نے تو صدر انجمن اپنی خود ساختہ جو تھی اس کو بھی آپ نے مفلوج کر دیا، اس کے ہر اختیار چھین لیا آپ نے۔ اس کا میں بعد میں ایک ذکر کرتا ہوں۔ میرا افراد جماعت سے سوال ہے کہ کیا حضرت مرزا صاحب اسلام کی الوصیت میں یہ سب کچھ، یہ تبدیلیاں نہیں، یہ بدلا نہیں گیا مرزا صاحب کی الوصیت کو، اور اغراض و مقاصد تھے چندہ وصیت کو، اس کو بدلا نہیں گیا؟ الوصیت میں سامعین کرام یہ اسی قسم کی تبدیلی ہے جس طرح حضرت مرزا صاحب اسلام نے اپنی زندگی میں صرف 2 چندوں کا اجرا کیا تھا، ایک چندہ عام جس کی کوئی شرح معین نہیں تھی، اور دوسرا چندہ وصیت جو کہ اختیاری ہے۔ لیکن آج قادیانی خلیفوں نے احمدیوں پر ان 2 چندوں کی جگہ پر 49 چندے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کارنامے ہیں خود ساختہ مسلم موعود کے، اور صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے اپنی لوگوں سے خلیفہ ثانی بننے والے شخص کے یہ کارنامے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ جس طرح چندوں میں سامعین کرام من مرضی کی تبدیلی کر لی، اسی طرح حضرت مرزا صاحب اسلام کی الوصیت میں بھی من مرضی کی تبدیلیاں کر لی گئی تھی۔ حضرت مرزا صاحب اسلام اپنی الوصیت میں شق نمبر 12 میں فرمایا ہے، ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور تبدیلی کیا ہوئی ہے۔ حضرت مرزا صاحب اسلام نے اپنی الوصیت میں شق نمبر 12 میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص وصیت کر کے پھر کسی اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت سے منکر ہو جائے یا اس سلسلہ سے روح گردان ہو جائے تو گو انجمن نے قانونی طور پر اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہو، پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضہ میں رکھے، بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا، کیونکہ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں، اور خدا کے نزدیک ایسا مال مکروہ اور رد کرنے کے لائق ہے۔ حضرت مرزا صاحب اسلام کو اپنی زندگی میں کیا پتا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو فرمایا نا کہ اگر کوئی کمزور ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت منسوخ کرے۔ اب جماعت احمدیہ میں ایسے حالات پیدا کر دیے مرزا بشیر الدین محمود نے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے تو وصیت کا جو مدعا اور مقصد تھا مرزا صاحب نے بیان فرمایا وہ بدل دیا، یہ تو خاندان کا ہی غلبہ اور اس کی عروج کی باتیں کر رہا ہے یہ بندہ، ہمیشہ کے لیے حکومت کی۔ تو بعض لوگوں نے اس وجہ سے بھی پھر وصیتیں منسوخ کی۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوں جماعت میں
مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد یا خلیفہ اول کے بعد کہ جنہوں نے کمزوری ایمان کی بنیاد پر اپنی وصیت منسوخ کی ہو، میں یہ مانتا ہوں اس بات کو، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے دیکھا کہ وصیت جو چندہ ہے اس کا تو مدعا اور مقصد ہی بدل دیا گیا ہے. یہاں پر تو نام صرف اسلام کا، اور اس کی جگہ پر ایک خاندان کے غلبہ کے لیے سب کچھ یہ ہو رہا ہے، اور اس کی حکومت کے غلبہ کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. تو ایسے لوگوں نے اگر وصیتیں منسوخ کی تھی جماعت احمدیہ میں احمدیوں نے، تو انہوں نے ٹھیک کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کی اس شک پر عمل کیا؟ آج تک سامعین کرام اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں احمدیوں نے اپنی وصیت ضرور منسوخ کی ہے. کیا 1914 سے آج تک وصیت منسوخ کرنے والے کسی ایک احمدی کا بھی وصول کیا ہوا مال حضرت مرزا صاحب السلام کی وصیت کے مطابق جماعت احمدیہ قادیان نے واپس کیا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر کیا یہ حضرت مرزا صاحب السلام کی الوصیت میں تبدیلی نہیں ہے؟ پانچواں ایک اور سنیں تبدیلی کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے 31 اکتوبر، اب میں ان کا جو انہوں نے یہ بات تسلیم کی اپنے بیان میں کہ مرزا صاحب سامنے الوصیت میں کسی خلافتی نظام کا ذکر نہیں ہے، اب اس کی میں ذکر کرنے والا ہوں. تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے 31 اکتوبر 5 نومبر 1925 کے اخبار الفضل میں فرماتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ سنیے. وہ کہتے ہیں مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا. میں سامعین کو کہتا ہوں یا میں احمدیوں کو کہتا ہوں کہ کیا مرزا صاحب السلام کو اس مسئلہ کا علم نہیں تھا کہ جناب میں نے جو الوصیت لکھی ہے اس میں وہ بنیادی مسئلہ جو مرزا بشیر الدین محمود کہتے پھر رہے تھے بعد میں وہ نہیں ہے؟ کیا مرزا صاحب السلام سے زیادہ عقل مند تھا ان کا بیٹا؟ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اگر الوصیت میں یہ خلافتی نظام نہیں دیا بلکہ خلیفہ کا لفظ بھی نہیں استعمال فرمایا انہوں نے صدر انجمن کے جو صدر تھا اس کے لیے بھی، اور نہ کسی وہ 40 مومنوں کے متفق کا جو امیر ہوگا جو بیعت لے گا مرزا صاحب السلام کی وصیت کے مطابق اس کے متعلق بھی حضور سامنے نہ رسالہ الوصیت میں نہ کسی اور تحریر میں نہ خلیفہ کا لفظ استعمال فرمایا نہ امام کا لفظ فرمایا اور نہ کسی خلافتی نظام کا ذکر فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب کو تاریخ اسلام کا بخوبی علم تھا. وہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قسم کے خلافتی لوگ جو تھے خلافت کے نام پہ برسر اقتدار کرنے آنے والے انہوں نے وسلم کی اولاد کے ساتھ آل کے ساتھ کیا تھا. وہ خلیفے بنے ہوئے تھے. اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا جو روحانی فرزند ہے ذکی غلام اس کی بعثت سے پہلے انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں جماعت احمدیہ کو کوئی خلافتی نظام دے کے جاؤں، کیونکہ انہوں نے یہ سارے معاملات آنے والے اپنے روحانی فرزند پر چھوڑ دیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا، روح القدس پا کر وہ کھڑا ہوگا تو وہ اپنی زندگی میں یہ جو جن باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں وہ خود کرے گا. آگے کہتے ہیں کہ ایک ریزولوشن خلافت ثانیہ میں پاس کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ کہے گا مجلس مانیں گے، مگر یہ اصولی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ممبران کی جماعت کہتی ہے کہ میں ایسا کروں گی، لیکن جو جماعت یہ کہہ سکتی ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ میں ایسا نہ کروں گی، کیونکہ جو انجمن پاس کر سکتی ہے کہ ہم خلیفہ کی ہر بات مانیں گے، وہی اگر 10 سال کے بعد کہے کہ نہیں مانیں گے تو انجمن کے قانون کے لحاظ سے وہ ایسا کر سکتی ہے. سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد مرزا صاحب السلام کی بنائی صدر انجمن احمدیہ کو ریجیکٹ کر کے خود خلیفہ ثانی بنا تھا. وہ تو انجمن ختم کر دی. وہ تو بیچارے کچھ جو رہ گئے جو صحابی تھے سارے وہ تو لاہور آ گئے، ان کو تو نکال دیا میں کہوں گا کہ جب صدر انجمن کو ریجیکٹ کیا تو یہ فیل ہی ان کو نکالنے والا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی خلیفہ بن کے اپنی صدر انجمن بنائی. اچھا، یہ جو الفاظ ہیں 1925 کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بنائی ہوئی مجلس معتمدین یا صدر انجمن احمدیہ پر بھی ان کو اعتبار نہیں تھا، ان کے ممبران پر بھی ان کے متعلق بھی یہ باتیں کہہ رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میری خود ساختہ صدر انجمن بھی میری دست نگر ہو.
تاکہ یہ صدر انجمن احمدیہ جو انہوں نے بنائی تھی اپنے باپ کی ریجیکٹ کر کے، صدر انجمن احمدیہ، یہ بھی یا اس کے ممبران بھی میرے کسی کارروائی پر دخل نہ دیں. میں سفید اور سیاہ کا مالک ہوں جماعت احمدیہ، مکمل طور پر آمر مطلق. آگے وہ کہتے ہیں اگر اتنی قربانی ہی کہ اس بعد سلسلہ کی حالت غیر محفوظ ہو، یعنی چند لوگوں کے رحم و کرم پر ہو جو اگر چاہیں کہ خلافت کا انتظام قائم رہے تو قائم رہے، اور اگر نہ چاہیں تو نہ رہے، تو یہ کبھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. میں یہاں پر سوال کرتا ہوں سب احمدیوں کو آگے کہ کیا حضرت بانی جماعت اسلام کو اتنی عقل، نعوذ باللہ اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی جماعت کو نعوذ باللہ من ذالک بقول مرزا بشیر الدین محمود کے اس طرح غیر محفوظ چھوڑ کر گئے تھے صدر انجمن احمدیہ کے ذمہ لگا کر؟ نہ صرف صدر انجمن احمدیہ انہوں نے بنائی، اس کے ممبران منتخب کیے، ان کو پورے اختیارات دیے. کیا اس کے باوجود بقول مرزا بشیر الدین محمود احمد کے، مرزا بشیر الدین محمود نے اس انجمن کو تو رد کر دیا، اپنی بنائی، اور اپنے بنائے ہوئے ممبران پر بھی ان کو اعتبار نہیں تھا. وہ کہتا تھا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، نام کی بس سٹمپ ہونی چاہیے. اگر ایسا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے. جماعت پوری خلافتی نظام، یعنی ان کی خلافت غیر محفوظ ہے اور جماعت احمدیہ غیر محفوظ ہے. وہ جب وہ خلیفہ نہیں تو جماعت احمدیہ ختم ہو گئی. آگے کہتے ہیں اور چونکہ مسئلہ خلافت کہ جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائین کو غیر مبائین میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان معاً لاہور بن جائے. صدر انجمن احمدیہ سامعین کرام یا مجلس متمدین کو یہ اختیارات بانی جماعت نے دیے تھے 1905 میں جب انہوں نے صدر انجمن احمدیہ بنائی اور اپنے ممبران نامزد کیے تھے. یہ انہوں نے اختیار دیے تھے اور انہی کو اپنا جانشین ٹھہرایا تھا. میرا سب سامنے بانی جماعت نے اپنی الوصیت میں اپنے جانشین کو خلیفہ کہا تھا، اور نہ ہی اپنے بعد اپنی جماعت کو کوئی خلافتی نظام وہ دے کر گئے تھے. وہ جانتے تھے وہ عالم اسلام میں ان کا مقام کیا ہے. دیکھو، غور کرو، اس انسان کی جو الوصیت بنائی ہوئی تھی اس پر بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد اعتراض کرتا پھر رہا ہے. مرزا محمود احمد کے جبری اور غیر اسلامی خلافتی اور جبری نظام نے تو جماعت احمدیہ میں لوگوں کو، یاد رکھیں آپ سب کو اسیر بنایا ہوا ہے. وہی جبری خلافتی نظام بنا کر یہ آپ اس اسیری میں آئے ہیں. جبکہ مرزا صاحب اسلام کی الوصیت اگر ہوتی اور وہ صدر انجمن احمدیہ ہوتی چلی جاتی اب تک، آپ لوگ اسیر نہ ہوتے. آگے کہتے ہیں کہ اس لیے جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہو. جبکہ میرا سب سامنے تو وہ سارا تعلیم و تربیت کا معاملہ، اپنی جماعت کا مشن، غلبہ اسلام کا مشن، اشاعت اسلام کا مشن، سارا صدر انجمن احمدیہ کے حوالے کیا تھا. کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے باپ سے زیادہ عقل مند نعوذ باللہ تھا؟ کیا زیادہ علیم تھا، علم رکھنے والا تھا؟ کیا اس کا مقام زیادہ بڑا تھا، رتبہ جو کہ ایک بڑے ہی ایک سیاسی رنگ میں، ایک دجالی رنگ میں مرزا اپنے باپ کی بنائی ہوئی صدر انجمنی کو رد کر کے خلیفہ بنا تھا؟ بانی جماعت سامعین کرام تو تبلیغ اور تربیت کا کام جو ہے وہ اپنی جو صدر انجمن احمدیہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے اپنی زندگی میں ان کے ذمہ کر کے گئے تھے. لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بانی جماعت کی صدر انجمن احمدیہ کو تو ختم کر دیا. اب اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ صدر انجمن احمدیہ کے ممبران پر بھی وہ اعتبار نہیں کرتے تھے اور وہ انہیں بھی اپنے دست نگر بنانا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے بنایا بھی. اس کے بعد میں سامعین کرام کو ان کا آخری لفظ جو ہیں اس سلسلے میں پڑھ کر سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ قرار دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اسے اس بارے میں ٹھوکر نہ لگ سکے. سامعین کرام، ایک ایسا نقطہ سے مراد کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جماعت کے اقتدار پر قبضہ کر کے یا اس پر شب خون مار کر اسے سیاہ و سفید
مالک مذہبی آمر کے ماتحت کر دیا جائے. جماعت احمدیہ قادیان کو جماعت احمدیہ کو جو میرا صاحب صاحب بنا گئے تھے، یہ ان کا مدعا اور مقصد تھا، جس میں وہ کامل طور پر غلام اور اسیر بن جائیں. یہ نقطہ بلائے دمشق کا آغاز تھا، جس کے بارے میں بانی جماعت علیہ السلام کو 9 اپریل 1907 کو یہ الہام ہوا تھا. بلائے دمشق، یہ اس کا نقطہ آغاز تھا. بشیر الدین محمود احمد جس پر جماعت احمدیہ کو قائم کرتے پھر رہے تھے، یہ وہ نقطہ تھا، یعنی بلائے دمشق. اس میں بدل رہے تھے. مرزا صاحب اسلام کی جماعت احمدیہ کو بلائے جو انہوں نے چھوڑ کے گئے تھے، یا جو خلافت دے گئے تھے، اپنے جماعت کو امامت دے گئے تھے، یا جس رنگ میں بھی وہ جماعت کو چھوڑ کے گئے تھے صدر انجمن احمدیہ بنا کر، مرزا بشیر الدین محمود احمد اس جماعت احمدیہ کو ایک نقطہ پر قائم کرنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ بلائے دمشق کا آغاز ہو جائے، یعنی اس پہ میں قبضہ کر لوں. وہی دمشق کی بلا جس نے محمد عربی وسلم کی آل کو میدان کربلا میں ذبح کیا تھا. اس قسم کا یہ معاملہ کرنے والے یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے. آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مورخہ 27 دسمبر 1956 کو انتخاب خلافت سے متعلق اپنی ایک تقریر میں وہ اس طرح کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں خلافت کو ایسی طرز پر چلاؤ جو زیادہ آسان ہو، اور کوئی ایک دو لفنگے اٹھ کر اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ چلو خلیفہ مقرر ہو گیا ہے. پس اسلامی طریق پر جو کہ میں آگے بیان کروں گا، آئندہ خلافت کے لیے میں یہ قاعدہ منسوخ کرتا ہوں کہ شورا انتخاب کرے، بلکہ میں یہ قاعدہ مقرر کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی خلافت کے انتخاب کا وقت آئے تو صدر انجمن احمدیہ کے ناظر اور ممبر اور تحریک جدید کے وکلاء اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے زندہ افراد. اور اب نظر ثانی کرتے وقت میں یہ بات بھی بعض دوستوں کے مشورہ سے زائد کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا بھی، جن کو فوراً بعد تحقیقات صدر انجمن احمدیہ کو چاہیے کہ صحابیت کا سرٹیفکیٹ دے دے، اور جامعۃ المبشرین کے پرنسپل اور جامعہ احمدیہ کا پرنسپل اور مفتی سلسلہ احمدیہ اور تمام جماعت ہائے پنجاب اور سندھ کے ضلعوں کے امیر اور مغربی پاکستان اور کراچی کا امیر اور مشرقی پاکستان کا امیر مل کر اس کا انتخاب کرے. یہ تاریخ احمدیہ جلد 19 صفحہ 159 پر ان کے یہ الفاظ ہیں. تو حضرت مرزا صاحب کی وہ صدر انجمن کہاں گئی؟ ان کی الوصیت کہاں گئی؟ یہ تو کام ہی کچھ اور ہو گیا، کر دیا جناب مرزا بشیر الدین محمود، کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب خلیفہ ثانی صاحب نے آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے سامعین کرام یہ جو مجلس انتخاب بنائی تھی، خاک سر اس ضمن میں 2 باتیں عرض کرتا ہے. نمبر 1 یہ کہ تمام عالم اسلام جانتا ہے کہ عالم اسلام کے پہلے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جن پہلے 2 اشخاص نے اٹھ کر بیعت کی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور ان کے پیچھے پوری امت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی. خلیفہ ثانی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ کوئی 1-2 لفنگے اٹھ کر کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ چلو خلیفہ مقرر ہو گیا ہے. میرا یہاں سادہ سا سوال ہے اپنے قادیانی بھائیوں سے کہ عالم اسلام کے پہلے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کرنے والے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کیا دونوں نعوذ باللہ لفنگے تھے؟ جن کے انتخاب کو سامعین کرام پورے عالم اسلام اور پوری امت محمدیہ نے قبول کیا تھا. لیکن اب مسیح موعود صاحب نے جماعت احمدیہ میں ایسے طریق کے انتخاب کو کیوں روکا تھا؟ اس سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود نہیں تھے، اور نہ ہی وہ کوئی خلیفہ راشد تھے، بلکہ بانی جماعت کو جو الہام ہوا تھا 9 اپریل کو بلائے دمشق، اس الہام کے مطابق وہ جو سلسلہ بلائے دمشق کا شروع ہونا تھا جماعت احمدیہ کی خلافت راشدہ کی صف کو لپیٹ کر، اس کے بانی اور مبانی تھے. دوسری بات سامعین کرام سنیں کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے آئندہ احمدی خلفاء کے انتخاب کے لیے جو مجلس بنائی تھی، اس کے سارے ممبران یا تو خلیفہ ثانی صاحب کے تنخواہ دار ملازم تھے یا رشتہ دار تھے، اور باقی خلیفہ صاحب کے منظور نظر اور مقرر کردہ خوشامدی عہدیدار تھے.
خلیفہ ثانی صاحب نے آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایسا طریقہ کار وضع کر کے کیا افراد جماعت کو عملاً انتخاب خلیفہ کے جمہوری اور بنیادی حق سے محروم نہیں کر دیا تھا؟ اس طرح غلبہ اسلام کا وہ مشن جو حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے شروع کیا تھا، اسے اپنے خاندان کے غلبہ کے لیے صرف ایک خاندانی گدی میں بدلا، بلکہ اس انتخابی خلافت راشدہ کی صف بھی لپیٹ دی گئی جو حضور اسلام کے وفات کے بعد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک وجود سے شروع ہوئی تھی۔ خلفائے راشدین یعنی محمدی خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے اپنی اولاد اور اپنے خاندانوں کو خلیفہ کے انتخاب سے ہی باہر کر دیا تھا، جبکہ اس خود ساختہ مسلم موعود کا یہ کارنامہ کہ اس نے اگلے خلیفہ کے لیے ایسی مجلس انتخاب بنائی جو کہ اس کی اولاد یا کم از کم اس کے خاندان سے باہر کسی کو خلیفہ بنانے کا کبھی سوچ بھی نہ سکے، اور پھر مسجد کے دروازے بند کر کے ایسی نام نہاد مجلس کے بنائے ہوئے، ایسی نام نہاد خاندانی مجلس سے انتخاب کے بنائے ہوئے خاندانی خلیفہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، سبحان اللہ! کیا اللہ تعالیٰ اپنے خلفاء کو سامعین کرام اس طرح بنایا کرتا ہے؟ اسی طرح بنایا کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بنایا تھا اللہ نے، میرا صاحب السلام کو اس طرح بنایا تھا، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم علیہ السلام سب اللہ کے خلیفے تھے، بنائے ہوئے خلیفے تھے۔ کیا اللہ نے اسی طرح بنائے تھے؟ مسجد میں دروازے بند کر کے اللہ کے خلیفہ بنا دیا؟ ابراہیم بھی ایسے ہی بنا تھا، ہیں؟ نوح بھی ایسے ہی، موسیٰ بھی ایسے ہی، عیسیٰ بھی ایسے ہی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 کے مطابق سامعین کرام، موسی کی وفات کے بعد جو بھی اس کی وصیت کو بدلے گا یا اس میں ترمیم و تنسیخ کرے گا وہ مجرم اور گناہ گار ہوگا۔ اب حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہ صرف مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے نئی انجمن یعنی انجمن ارشاد بنائی، بلکہ مجلس معتمدین کی جگہ اپنی مجلس انصار بھی بنا لی، جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ اور پھر حضرت مرزا صاحب صاحب کی صدر انجمن احمدیہ اور مجلس معتمدین یعنی یہ دونوں ایک ہی چیز تھے نا، صدر انجمن احمدیہ کے ممبران ہی وہ مجلس معتمدین تھے، 14 تھے۔ حضرت مرزا صاحب صاحب کے زمانے میں انہوں نے فرمائے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 13 رہ گئے۔ ان کو ریجیکٹ کر کے اپنی انجمن ارشاد اور اپنی مجلس انصار کے ذریعے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد خود ہی خلیفہ ثانی بن بیٹھے۔ اس طرح نہ صرف حضرت مرزا صاحب صاحب کی الوصیت کو بدلا گیا، بلکہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے نام پر جماعت میں اتنی تبدیلیاں کر دیں کہ صرف اب نام کی جماعت احمدیہ رہ گئی ہے، عملاً جماعت احمدیہ محمودیہ بن گئی ہے۔ اب افراد جماعت سے میں کہوں گا کہ وہ عقیدت کے نشے اور خمار سے باہر نکل کر سوچیں اور فیصلہ کریں کہ قرآنی تعلیم کی خلاف ورزی کر کے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی الوصیت کو بدلنے والا یا منسوخ کرنے والا کیا خلیفہ راشد ہو سکتا ہے؟ یا ایسے کارنامے سر انجام دینے والا شخص 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں بشارت دیا گیا مئو ذکی غلام مسیح الزمان یا مسلم موعود ہو سکتا ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی تفسیر کبیر جلد 6 ان کی تفسیر کبیر کہاں، یہ تو مولویوں نے سب کام کیا ہوا ہے، یہ بھی میں پہلے خطبات میں بتا چکا ہوں، نام ان کا چلتا ہے، کام سارا یہ علماء جماعت تھے جو اس زمانے میں۔ آج کل بھی جو خلفاء ہیں علماء جماعت کا کام ہے، نام ان کے ساتھ لگتا ہے، خلیفۃ الخامس یہ اس کا چل رہا ہے، یہ جلدیں آ رہی ہیں، یہ سارا کام مولویوں کا ہے، علماء کا ہے، اور تنخواہیں دیتی ہے پوری جماعت، چندوں کے ذریعے ان مولویوں کو علماء کو کام ہو رہا ہے خلیفہ صاحب کا جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا جماعت پر۔ وہ خلیفہ مرزا محمود احمد اپنی تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390 پر لکھتے ہیں،
قرآن کریم نے کما استخلف الذین من قبلہم کے الفاظ میں جس نسخہ کا ذکر کر دیا تھا، الہام میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو۔ چنانچہ اس طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی جاتی ہے۔ یعنی پاپائیت کو وہ خلافت کہہ رہے ہیں، یعنی یہ عیسائیوں کی جو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، اس کو وہ جو لوگ ہیں پاپائیت ہے اس کو وہ خلافت کہہ رہے ہیں، یہ خلافت ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ خلافت تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس خلافت کے ہوتے ہوئے آ گئے؟ مرزا صاحب اس خلافت کے ہوتے ہوئے کیسے آ گئے اور آپ کی خلافت کیسے بن گئی؟ اسلامی خلافت کہاں سے، محمدی خلافت کہاں سے، احمدی خلافت کہاں سے پھر آ گئی اگر وہ خلافت ہے تو؟ اب سوال یہ ہے، یہ جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے ان کا، آپ سوچیں کیا عیسائیوں کی پاپائیت کو خلافت سمجھنے والا جماعت احمدیہ کی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اس کی جگہ خلافت کے نام پر عیسائیوں کی پاپائیت کی طرز کا نظام چلانے والا مسلم موعود یا خلیفہ راشد ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں اور فیصلہ کریں۔ میں آخر پہ سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 27 مئی یوم خلافت کا ڈرامہ ان لوگوں نے رچایا ہوا ہے 1914 سے لے کر اب تک، یہ سارا ڈرامہ اور جھوٹ اور دجل ہے۔ یہ کوئی خلافت نہیں ہے 1914 سے اب تک، یہ خلیفے نہیں ہیں، یہ تو بلائے دمشق کے نمائندے ہیں۔ خلافت کے مقدس اور پاک نام پر لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے، کیونکہ لوگ خلافت پہ نام پر سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے کی تائید سے یہ بندہ بنا ہوا ہے، جیسے خلفائے راشدین تھے، محمدی خلفائے راشدین تھے، یا خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک وجود تھا۔ لوگ یعنی خلافت کے نام پہ پھر مروب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سارا ان کا دجل ہے، کیونکہ یہ بلائے دمشق کے نمائندے ہیں۔ یہ خلیفے کہاں ہیں؟ انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی الوصیت کو بدلا، مرزا بشیر الدین محمود نے ان میں ترمیم و تنسیخ کی اور اپنی مرضی کے نظام چلائے۔ یہ نظام جو ہے خلافتی، مرزا صاحب تو دے کے ہی نہیں گئے جماعت کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، سب سے بڑا تاریخی جھوٹ ہے۔ خدا خلیفہ بناتا ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بنایا تھا، مرزا صاحب کو بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ہر نبی کو، ہر مرسل کو اللہ نے خود بنایا تھا۔ وہ کیسے بناتا ہے؟ وہ روح القدس پا کر کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ، ان کو الہام اور وحی ہوتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ تم کہتے ہو کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، کیا تمہیں الہام ہوتا ہے؟ مرزا مسعود صاحب کو الہام ہوا تھا، مرزا طاہر کو الہام ہوا تھا، مرزا ناصر کو الہام ہوا تھا، بشیر الدین محمود نے صدر احمدیہ اپنے باپ کی رد کی، ریجیکٹ کی، اس کے بعد پھر خلیفہ ثانی بن بیٹھا، کیا اس کو الہام ہوا تھا اس ٹائم؟ یہ سب بڑے جھوٹ بول کر تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے، اور 100 سال سے تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ برائے کرم اپنی آنکھیں کھولیں، سوچیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا کہ یہ لوگ خلفائے راشدین کے طرز عملی کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ تو بڑے مبارک وجود ہوتے ہیں، دنیا کے لیے وہ رحمت ہوتے ہیں۔ ان کے وجود، ان کا زمانہ جو ہوتا ہے ان کی قیادت کا، ان لوگوں نے 1914 سے لے کر آج تک لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا، اخراج اور مقاطعہ، بائیکاٹ، سب کچھ، اور 49 چندے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب کی کہاں، مرزا صاحب کی الوصیت یہاں پہ ہے، سب انہوں نے عدل بدل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سامعین کرام کو سمجھ دے اور احمدیوں کو سمجھ دے، اور اس بلائے دمشق جو ہے، اس بلا سے نجات پانے کے لیے، اس بلا سے رستگاری کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ تبھی آپ کی مدد کرے گا جب آپ بھی کوشش کریں گے کہ ہم کو چاہیے کہ اس بلائے جو دمشق ہے اس سے نجات پا جائیں۔ اور میں جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہا ہوں، کھڑا ہو کے بار بار پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں اپنی طرف۔ بہرحال آپ کی قسمت، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ آخر پہ میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بشیر الدین محمود اور اس کی جانشینوں نے آج تک کیا ہے، سخت ظلم اور سخت گمراہی پھیلائی ہے جماعت احمدیہ میں۔ مرزا صاحب السلام کی مشن کو مکمل طور پر، جو اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کا مشن تھا، اس کو اپنے غلبہ خاندان میں بدلا۔ بہرحال کاش اہل نظر اس پہ سوچیں کبھی
کیا بگاڑا گیا، کیا بنایا گیا. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.